عمران صاحب ذرا اب فردر ہم ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں. دو چیزیں جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس تمام ڈیل میں، اس تمام ایگریمنٹ میں، اس تمام کنسنسس میں. ایک تو یورینیم انریچمنٹ کی بات جس پہ شاید کنسنسس ڈیولپ ہونا تھا اور یقیناً ہونے جا رہا ہوگا، اور دوسرا اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کہ اتھارٹی کو تسلیم کرنا ایران کی. پہلے ذرا یورینیم انریچمنٹ پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ جو مجتبیٰ خامنائی صاحب ہیں انہوں نے ایک پالیسی دی ہے کہ جی یورینیم کسی ملک کے حوالے یا امریکہ کے حوالے، جس طرح سے ٹرمپ نے اظہار کیا ہے کہ وہاں ان کو دیا جائے یا تھرڈ کنٹری میں بھی کسی میں. انہوں نے شاید جو پالیسی دی ہے وہ یہ دی ہے کہ یورینیم شفٹ نہیں کیا جائے گا. اس پہ امریکہ کا کیا اسٹینڈ ہو سکتا ہے؟ امریکہ کا ابھی تک تو سٹینڈ یہ ہے کہ جی لی جائے گی، لیکن میرا خیال ہے وہ مان جائیں گے. یہ یورینیم ایران میں ہی اس کو ڈیگریڈ کر دینا چاہیے. یہ کی نگرانی میں آئی تھنک یہ دینا لینا نیشنل ایگو کی باتیں یہ زیب نہیں دیتی ایٹ لیسٹ امریکہ کو. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈیگریڈ ہو جائے، بس اتنی سی بات ہے. تو اس پہ تو یہ ہو جائے گا. اب نیا ہرمز مشکل، اب نیا ہرمز میں مشکل یہ ہے کہ ایران اس پہ کنسیشن آپ کو اس وقت دے گا جب ایران کو سینکشنز ریلیف ان اے بگ وے اور یہ جو ایسٹس ہیں ان کی ریلیف ان اے بگ وے ملے گی. وہ امریکہ کے پاس ایک نیگوشیٹنگ پوائنٹ ہے، اسٹرانگ ہے، وہ اس کو بائی پارٹس پورا کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا امریکہ بھی کوئی گڈ ول کے سوائے ایک دو جیسچرز کے زیادہ جیسچرز نہیں دیے. لیکن میں بالکل فیض سے اور بریگیڈیئر صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ جنگ کے چانسز کم ہیں، اور اس بات سے بھی اگری کرتا ہوں کہ ڈومیسٹک آڈینس کو بھی اور ایران پہ پریشر ڈالنے کے لیے بھی روز ویسے بھی انٹرٹینمنٹ والے پریزیڈنٹ ہیں وہ، جب تک شام کو کوئی ایسی چیز نہ کریں اس وقت تک وہ سو نہیں پاتے، یا اگر سو جاتے ہیں تو جلدی اٹھ کے ویسا کچھ کرنا ہوتا ہے. بس جب تک وہ سوتے ہیں تب تک ان کا ایکس اکاؤنٹ جو ہے نا وہ اس پہ کوئی ان کی پوسٹ نہیں آتی، خالی رہتا ہے. ادروائز جب وہ اٹھنے کا انتظار ہوتا ہے کہ اب اٹھیں گے تو ایکس پہ کوئی نہ کوئی پوسٹ کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بریگیڈیئر صاحب، یورینیم انریچمنٹ پہ آپ کا بھی کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیا امریکہ واقعی اس بات پہ مان جائے گا کہ جی ہم آپ کسی کے حوالے نہ کریں، اپنے پاس ہی رکھیں؟ کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ جو پالیسی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو انہوں نے پالیسی گائیڈ لائن کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اپنی حکومت کو مجتبیٰ خامنائی صاحب نے دے دی ہے. آئی تھنک اس میں دو آپشنز ہیں. نمبر ون آپشن تو یہ ہے کہ امریکہ یہ پہلے ظاہر ہے کہ اگر کسی ملک میں چلا جائے یا امریکہ میں چلے جائیں اور وہاں ڈیگریڈ کر لیں. سیکنڈ یہ کہ دے وانٹ کہ جتنا وہ انڈر بیسمنٹ میں لے کر گئے ہوئے ہیں، ڈیپ انڈر گراؤنڈ لے کر گئے ہوئے ہیں، دے ہیو ٹو براٹ اٹ آن دا سرفیس پہ لا کے اس کو پراپر انڈر IAEA کے سیف گارڈ میں انسپیکٹر کے ساتھ نے اس کو ڈیگریڈ کریں. 3.7 جو انہوں نے الاؤ کر دی ہے، جو کہ ساری دنیا کو الاؤ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا فار انرجی، میڈیکل، ایگریکلچر کے لیے اور ایٹمک ریئیکٹرز پیسفل پر الیکٹرک جنریشن کے لیے، اس کے استعمال کرنے کے لیے اگر وہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں دس مائٹ سیٹسفائی بوتھ سائڈ. اور امریکن پریزیڈنٹ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے دیکھے ان کو بیس انڈر گراؤنڈ سے لا کے اور اوپر سرفیس لے گراؤنڈ پہ لے آؤں تاکہ نظر آئے اور ہماری رینج کے اندروں کو اس کو تباہ کرنے کے لیے. ان کیس وی گیٹ اینی ریومر، اینی نیوز کہ ایران از ڈوئنگ انریچمنٹ اور وہ ویپن گریڈ پہ 60 سے ابو 80 90 پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہے، دین اٹ از مور ایزی ٹو ڈسٹرائی اف اٹ از آن گراؤنڈ اینڈ ایٹ اے پلیس ویئر اٹ کین بی مانیٹرڈ ویری کلیئرلی. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس طرح وہ کر دیں. اور اس میں بھی ایران بھی ایگری، کیونکہ ایران نے ایٹم بم تو بنانا نہیں ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ایگو بھی ہے کہ جی ہمارا یہ ہم کیوں لے کے جائیں. تو اگر اس کو وہیں پہ لا کے انڈر انٹرنیشنل اٹامک کمیشن کے سیف گارڈز کے نیچے وہاں پر اس کو مانیٹر کیا جائے، اس کو ڈیگریڈ کریں اور وہ خود یوٹیلائز کر لیں، یہ پاسبل ہو سکتی ہے. اور اسٹریٹ آف ہرموز کی بات ہے، دیکھیں بات ہے امریکہ کہ اگر ان کے اکنامک سینکشنز اور اس کے بعد ان کے ایسٹس جو ہوتے ہیں یہ ریلیز ہو جاتے ہیں اور گارنٹی مل جاتی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جگہ اندر ایران پہ امریکہ اور اسرائیل حملہ نہیں کرے گا، ایک یہ ان کو بڑی سخت ضرورت ہے. اور ساتھ وار ریپریشن کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ان کے اوپر ان پرووکڈ اٹیک کیا گیا ہے اور ان کا جو $300 بلین کا جو نقصان ہو انفراسٹرکچر کا ڈفرینٹ سائٹس کا، اس کی ریکوری ہے. اس کے دو طریقے، ایک
کہ امریکن اسرائیل نے تو دینے نہیں ہے کبھی بھی. وہ اسرائیل منع کیا کر دیا. امریکن ہاں کیا, وہ تو حالانکہ انہوں یہ نے ہاں پورے مڈل ایسٹ سے ہمیشہ وہ لیتے رہے ہیں. کویت اور عراق وار میں آج تک کویت سے فری پیٹرول لے رہے ہیں. عراق میں جا کے جب ابھی گئے ہیں تو وہاں سے بھی لے رہے ہیں. ان کو یہ عادت ہے, ان وار ریپریزنٹ ان کی تباہی کر دیتے ہیں ٹھیک. مڈل ایسٹ کنٹریز کے. ایون ناؤ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید امریکہ اپنے جو کافی ایکسپینڈیچر ہوا ہے اس میں وہ خلیجی ممالک سے لے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب یہ سیکنڈ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز پہ ایک ٹول ایسا لگا نہیں, دیکھیں ایک ٹول ایسا لگا دیا جائے فار اے لمیٹڈ پیریڈ کے لیے, میکنزم ایسا مینجمنٹ کیا جائے کہ ان کے $300 بلین پورے ریکوری ہو ہوں, جائے. پھر اس ٹھیک کو ہے, وہ اور جو ان کا سسٹم کر دیا نقصان ہوا جائے ہے. بالکل تاکہ ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی ان کو. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا فیض, اب دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے یا جو یورینیم انریچمنٹ کی بات ہے اس پہ دونوں کا اپنا اوپینین تھا. اف یو وڈ لائک ٹو ایڈ یو کین آف کورس. لیکن دوسرا جو مین ہے, ایک مشورہ یہ بھی ایران کو دیا جاتا ہے کہ جی آپ زیادہ فوکس یہ کریں کہ آپ کے پاس جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ اپ لفٹ ہوں, اور اس کے ساتھ جو آپ کے منجمد اثاثے ہیں وہ ریلیز ہو تاکہ گرو کر سکے آگے جا کے اکنامکلی. یہ ایران کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے. ان دونوں فیکٹرز پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی جنگ بندی کے ساتھ؟ دیکھیے نادیہ, ظاہر ہے دونوں طرف سے خواہش یہ ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا ایک ایکسٹ اسٹریٹجی ہو اور اب اس کو وہ اپنائے اور باہر نکلیں صورتحال سے. لیکن ایک بات جہاں تک انریچمنٹ کی بات ہے تو صدر ٹرمپ اور ان کی پوری انتظامیہ, ہر مشیر نے بالکل ایک کلیئر لائن لی ہوئی ہے کہ زیرو انریچمنٹ اور نو نیوکلیر ویپن, یہ ان کی ایک الٹیمیٹ ریڈ لائن ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک یہ جو اس کی جو نٹی گریٹی ہے, جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ڈیٹیلز ہیں, وہ کیسے طے پائیں گی. اچھا دوسری بات یہ کہ جو ہرمز کا معاملہ ہے وہ دیکھیے کوئی بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے. یہ صرف امریکہ اور ایران بیٹھ کے یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہاں ٹھیک ہے اب آپ جو ہے پوری دنیا سے ٹول لینا شروع کر دیں. چائنا ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آلموسٹ 83-85% جو ان کا آئل ہے یا ان کی جو LNG جو ایکسپورٹس ہیں ایران کی وہ چائنا کو جاتی ہیں, اور غالباً چائنا کی 12 یا 13% وہ امپورٹس بنتی ہیں. تو یہ بھی چائنا ایک بہت بڑا, پھر پورا یورپ اسٹیک ہولڈر ہے, پھر گلف جو کنٹریز ہیں. اب آپ نے جو ایران نے جو نیا نقشہ ایشو کیا ہے ہرمز کا, کہ وہ بالکل یعنی UAE اور انہوں نے عمان تک کو کور کر لیا ہے کہ وہاں بھی اگر کوئی ان کی اگر ساحل سے لگ کر بھی کوئی جہاز جا رہا ہے تو اس پر بھی وہ ٹول چارج کریں گے. تو یہ مسئلہ صرف ایسا نہیں ہے کہ دونوں ممالک بیٹھ کے طے کریں گے, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہی طے کرے گی. اور ظاہر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے ٹیکس, فیس یا ٹول کے حق میں نہیں ہے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اگین ول تو میں سمجھتا ہوں کہ ہے دونوں طرف, ٹرمپ بھی یہ چاہتے ہیں نکلنا, لیکن ابھی دیکھیے یہاں سے دوبارہ جو ہے وہی تازیانے بجنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی جیسے ہم ابھی بریک پر تھے تو اب وہاں سے ایکسیوس کی خبر آئی ہے ٹیل اویو سے کہ انہوں نے باقاعدہ نیتن یاہو صاحب نے بہت ہی سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے دوبارہ ارج کیا ہے پریزیڈنٹ کو, اصرار کر رہے ہیں کہ آپ حملے شروع کریں. تو وہ جیسے میں اس سے پہلے بھی کہتا ہوں کہ وہ جو کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں, تو جب تک کہ وہ معشوق جو ہے یہ ان کا وہ قابو میں نہیں آئے گا, یا وہ جو ان کا موکل ہے وہ قابو میں نہیں آئے گا, تو معاملات. اب پھر یہاں دیکھیں جتنی بھی پرو وار بڑے بڑے سینیٹرز اس وقت جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ٹویٹس کرنا شروع کر دی جیسے ان کو اندازہ ہوا کہ شاید ٹرمپ کچھ ڈیل کرنا چاہ رہے ہوں. اچھا پھر غالباف صاحب کا بھی ابھی اسی اسنا میں بیان آیا, انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنی کسی شرائط پر کمپرومائز نہیں کریں گے, کوٹ ان کوٹ. تو اگین ہم سب کی خواہش یہی ہے, خصوصاً پاکستان اور اس ریجن کا تو پورا بہت برا حال ہے اس وقت بھی اور مزید ہوگا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے نکلیں. لیکن امریکہ میں جو بہت اسٹرانگ ہاکش پرو وار لابیز ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ایران کو کسی بھی قسم کی اسپیس دی جائے. اگر یہ ٹھیک ہے, اسرائیل کا پریشر بھی اپنی جگہ ہوگا نا ڈیفینیٹلی. جب ہم ایکسٹرنل سپوائلرز کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل سر فہرست آتا ہے. بالکل. اب تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے 30 روز 60 روز کا کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو ایک بریدر مل جائے گا, تھوڑی سانس لینے کی جگہ مل جائے گی لوگوں کو. لیکن یہ دیکھیے الٹیمیٹلی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پھر ایک بہت بڑی جنگ ضرور شروع ہوگی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لابیز نے, میں دوبارہ وہی بات کہہ رہا ہوں, جن لوگوں نے یہ جنگ شروع کرائی ہے, جب تک کہ ان کی وہ پیاس, جو خون کی پیاس ان کی نہیں بجھے گی, وہ کہیں بھی نہ ٹرمپ کو چین سے بیٹھنے دیں گے. اور ٹرمپ اس وقت پوری طرح سے اس لابی کے میں پھنسے ہوئے ہیں, اور بڑی حیرت انگیز بات ہے, یعنی اپنی تمام تر کوشش, اپنی فریڈم دکھانے کے باوجود یہ کہ ہم آزاد ہیں, ہم سب کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, حقیقت یہ ہے
کہ وہ اس وقت پوری طرح سے اس لابی کے گھیرے میں ہیں، وائٹ ہاؤس میں انہی لوگوں کا دور دارہ ہے، وہ انہی کی بات سنتے ہیں، وہی ان کا ایکو سسٹم ہے، وہ ایکو سسٹم ہے، وہی ان کا ایکو چیمبر ہے، اور اسی کی میں آپ کو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو بالکل اس میں ٹھیک ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی کوششیں ہیں، بہت ہیں، اور بڑی مثالی ہیں، قابل ہاں قدر ہیں، ہاں اور خود فیلڈ مارشل نے جو اپنا ذاتی کیپٹل اس پہ صرف کیا ہے، ٹائم اور اپنا پرسٹیج، تو اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے۔ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے، امریکن عوام 70% عوام اس جنگ کے خلاف ہیں، ٹھیک لیکن ہے۔ کیا وہ جو ایک مخصوص لابی جو بہت پاورفل ہے، وہ کیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہاں ابھی جنگ ختم ہونا چاہیے؟ تو اگین آئی ایم ویری وہ جواب کاشیسلی آپ نے خود دے آپٹیمسٹ۔ دیا، اور میرے پاس بھی اس حوالے سے جو لیٹسٹ خبر تھی وہ یہی تھی کہ جو بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جی آپ اٹیکس دوبارہ کرنا شروع کریں، اور ایکسیس نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل آفیشلز نے یہ بات کی ہے کہ وہ بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان ہے کہ یو ایس ایران جو ہے وہ شاید کوئی اگریمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو ہم ہمیشہ سے پہلے بھی جب بات کرتے تھے وہ ایکسٹرنل اسپوائلرز کی بات کرتے تھے، انٹرنل جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کی بھی بات کرتے تھے، لیکن بہرحال لیٹس سی کہ یہ پریشر یا انفلوئنس جو ہے جس طرح سے فیض رحمان کہہ رہے ہیں ٹرمپ کتنا اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آتے ہیں تو امید یہی ہے، کوشش بھی یہی ہے، دعائیں بھی یہی ہیں کہ جنگ کا مکمل جلد از جلد خاتمہ ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے خاتمہ اگر ہو بھی جاتا ہے یا مکمل، فی الحال سیز فائر بھی اگر 30 یا 60 دن آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس سے جو خطے کی صورتحال ہے کیا وہ پوسٹ وار کی میں بات کری ہوں، کیا وہ 28 فروری سے پہلے والی شکل پہ واپس آ جائے گی؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔